آؤ ایک ایسی جگہ کو دیکھنے چلیں جہاں نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے نہ پاسپورٹ اور ویزے کی۔ یہ دنیا کے دکھ اور تکلیف اور غم سے نجات کی جگہ ہے۔ یہ خوشبوؤں، باغات، تر و تازہ ہواؤں اور حیات جاویداں کا دروازہ ہے۔ یہ امیدوں کی منزل، نیکوکاروں کا باغ اور مجاہد کی آرامگاہ ہے۔ یہ ایک قبر ہے۔ جی ہاں، یہ جنت کی خوشبوؤں کی کھڑکی ہے۔ یہ حد نگاہ وسیع ہے۔ نہ کوئی خوف، نہ کوئی تاریکی، نہ تنہائی۔ یہ اللہ کے فرما بردار کی قبر ہے۔ لیکن یہی قبر تاریکی اور تنہائی کا مکان بھی ہے۔ جسموں کے گھلنے اور کفن کو بوسیدہ کرنے کی جگہ ہے۔ یہ اللہ سے غافل اور نافرمان کے لیے ڈراوا ہے۔ یہ سخت دل کو نرم کرنے اور انجام یاد کرنے کی جگہ ہے۔ دیکھ اس قبر کو اور عبرت پکڑ۔ کہاں ہے وہ جنہیں اپنی جاؤ، سلطنت اور دولت پر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا؟ وہ جو ناز و نم، عیش و عشرت اور نرم خواب گاہوں کے عادی تھے۔ وہ جو بڑا زور و کلام اور سریلی آواز رکھتے تھے۔ کہاں ہے فرعون و نمرود؟ کہاں ہے قارون و حامان؟ وہ بیوٹی کوئنز کہاں ہیں؟ وہ بیوٹی کوئنز جنہیں اپنے جسم اور حسن پر بڑا ناز تھا؟ کہاں ہے وہ کڑیل جوان؟ کہاں ہے جنہیں اپنی جوانی پر بڑا اعتبار تھا؟ بس یہاں نہ کوئی دربان ہے نہ پاسبان، کوئی فوج ہے نہ کوئی لشکر، بس تو ہے اور میری تاریکی اور خاموشی۔ اے غافل انسانوں، یہ قبر مال و دولت، شہرت، عزت اور دنیا کی ہر چیز سے جدائی کا مقام ہے۔ یہ حسرت و غم کا گھر ہے۔ یہ زہریلے کیڑوں اور بدبوؤں کا مسکن ہے۔ یہ قبر پکار کر کہہ رہی ہے کہ میں ہولناک ہوں۔ بس اے انسان، بتا تو نے میرے لیے کیا سامان کیا ہے؟ تجھ کو کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کہاں گئی تیری وہ اولاد جو محبت کا بڑا دم رکھا کرتی تھی؟ کہاں گئی وہ برادری اور سرداری جس پر تجھے بڑا بھروسہ تھا؟ کہاں گئی تیرے وہ وسیع محل و باغات؟ بس آج تو ہے اور تیری تنگ و تاریک قبر۔ لیکن اگر تو اللہ کا مطیع تھا تو میں رحمت ہوں، غموں، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات ہوں، اور تو میرا مہمان ہے۔ اور اگر تو نماز قائم کرتا تھا اور زکوٰۃ دیتا تھا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا تھا، اس کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنے والا تھا، تو تجھے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں رحمان کی رحمت ہوں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہیں جو علم والے ہیں ان کو اچھے نصیب والوں کے ہاں کام کرتے دیکھا ہے، ملازم دیکھا ہے۔ تو اللہ سے جب بھی مانگو اچھا نصیب مانگو۔ obviously ظاہر ہے کہ آپ دھنی ہوں، قسمت کے بھی دھنی ہوں۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو میری ذاتی رائے ہے۔ کتابوں میں یہ بات اچھی لگتی ہے، یہ بات جو ہے یہ کتابوں میں بہت اچھی لگتی ہے جی، کہ پیسہ یہ نہیں تو پیسہ وہ نہیں۔ جو میری پرسنلی رائے ہے، جو میری ذاتی رائے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں رہنے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ آپ بہت دور نہ نکل جائیں۔ پیسے کے لیے آپ اپنا سب کچھ ہی نہ بیچ ڈالیں، اپنا ضمیر نہ بیچ دیں۔
آپ اس لیول پہ نہ چلے جائیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ہو سکتی ہیں. بہت سارے وہ رشتے دار جو آپ کو منہ نہیں لگانا چاہتے، آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو وہی رشتے دار آپ کے لیے سیٹ بھی خالی کرتے ہیں.